بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے. صدا یا سدو میں عرض کر چکا ہوں بار بار، رکنا بھی روکنا بھی، یہ فعل لازم بھی ہے، فعل متعدی بھی ہے. جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اللہ نے ان کی ساری جد و جہد کو ضائع کر دیا. اضل اعمالہم، ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی، حضور کی دعوت کو کے راستے کو روکنے کی، سب جا چکی، ضائع ہو چکی، اکارت ہو چکی. اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا، یہ اپنے منزل کی طرف بڑھے گا، وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو نازل کی گئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق، اور وہ حق ہے، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے دور کر دیے، معاف کر دیے ان سے ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں. واصلح بالہم، اور ان کے حال کو، ان کی کیفیت کو سنوار دیا، بنا دیا، ان کی سیرتیں، ان کے کردار. اب دیکھ لو یہ جو صحابہ کی جماعت جو ہے، ان کی سیرتیں دیکھو، ان کی شخصیتیں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر کے جو مکے میں تھیں، جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں، تو کندن ہو چکے ہیں، خالص زر خالص. ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا کچھ نکل رہا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی ایک تقدیم و تاخیر ہے. تقدیم و تاخیر کا اصول میں بتا چکا ہوں، قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے، اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترتیب کیا ہے، اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے. تو یہ قانون دیا جا رہا ہے، اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آ گئی ہوتی تو اے مسلمانوں، تم نے جو یہ قیدیوں کو زر فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر تم پر بڑی سخت گرفت ہوتی اللہ کی. لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی، اب وہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے، اب جو ہے آرم کانفلکٹ شروع ہونا ہے، اب تلوار سے ٹکرائے گی، میدان میں تمہیں آنا پڑے گا. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے. پہلا کام یہ ہے، ان کی گردنیں مارو، انہیں قتل کرو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو، ان کی طاقت ختم ہو جائے. فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو، پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے تم چھوڑ سکتے ہو احسان رکھ کر، بغیر فدیہ لیے، اور وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کر. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ جو ہے وہ اپنے ہتھیار رکھ دے، ڈال دے. اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر. یہ پہلے ہے حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ کہ ان کی گردنیں مارو، پھر جب ان کی قوت کچلی جائے پھر تم انہیں قیدی بنا سکتے ہو، جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بالکل رکھ دے. اب اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتی ہیں بیٹلز، ایک ہوتی ہے وار. بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نوعیت کی تھی، وار تو 6 سال تک چلنی ہے. بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، بیٹل آف بنی المصطلق، بیٹل نہ معلوم کتنی بیٹلز ہیں. یہ 6 سال تک مسلسل جنگ ہے، جس میں کہ تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کی وجہ سے، ورنہ تو جا رہا ہے. وار واز کنٹینیوئنگ، وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ایک بیٹل ختم ہوئی ہے، ایک مہم ختم ہوئی ہے، ایک لڑائی ختم ہوئی ہے، جنگ تو جاری ہے. حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، جبکہ وہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی اس درجے وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ اب کوئی ریزسٹنس نہ رہے. تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ لے کر، اور چاہے تم ان کو ویسے بھی احسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں، احسان کرو بغیر فدیہ لیے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرج نہیں. لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے، اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی.
جو آج جنگ کر کے یہاں کرنے کے لیے آئے تھے ان میں سے 70 مارے گئے. اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ 70 جو تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نہیں؟ لیکن چونکہ یہاں پہ اب اس کا معاملہ ججمنٹ کا، واقعتاً دشمن کی کمر کچلی گئی ہے یا نہیں، یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ. تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ قمر کچھ نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی. اجتہاد جو ہے، اجتہاد کا اصول یہ ہے کہ اجتہاد میں مخطی بھی ہو تو اسے اجر ملتا ہے اور مصیب ہو تو دوہرا اجر ہے. چونکہ حضور کے اجتہاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو اما منن بعد و اما فدان، جب یہ آلٹرنیٹو اس کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھر کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو، تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت، لہذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتہاد ہو گیا ہے. اسی لیے کہا کہ اگر یہ آیت نازل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، وہی لفظ جو یہاں آیا ہے حتی اذا اسخنتموہم حتی یسخن فی الارض. کسی نبی کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچل نہ دیا جائے. تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی. واللہ یرید الآخرہ، اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے. اللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز اور حکیم ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی، حکم، اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر، اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ نازل نہ ہو چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن چونکہ وہ تھی فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال، اس کو حلال اور طیب سمجھتے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام. پھر جب پوری طرح کچل لو، طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی، تو پھر قیدی بھی بناؤ. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، جب جنگ بالکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیے، جنگ نے ڈگ ڈال دیے، اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں، پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، چاہو تو بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اب کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحکم ہو چکا، اب ان کے کیے کچھ نہیں ہوگا. حتی تضع الحرب اوزارها ذلک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، ان کفار سے انتقام لے لیتا. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس 1000 کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا، تمہاری آزمائش کی، تمہارے صبر کا امتحان لیا. لیکن اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے. وہ 1000 کے لشکر کے ذریعے سے ان 313 کے استقامت کی، ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آزمائش ہو گئی. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان کے سارے اعمال کا بھرپور اجر انہیں مل جائے گا. سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا، پہنچا دے گا، جنت تک پہنچا دے گا، اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت اعلیٰ ہوں گے، بہت عمدہ ہوں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے، بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا، وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر، اس جنت میں داخل کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. یہ بہت اہم قانون ہے اللہ کا. تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. تم اللہ کے دشمنوں سے پینگیں بڑھاؤ، دوستیاں کرو، ان کی وفاداریوں کے دم بھرو، انہیں اپنا سرپرست سمجھو، انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو، اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعائے قنوت نازلہ چاہے سال بھر کرتے رہو گے، اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا. ڈھاکہ گیا، مشرقی پاکستان گیا، بدترین شکست آ گئی، قنوت نازلہ مکے میں بھی اور مدینے میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے، اللہ نے نہیں سنی. تمہاری دوستیاں کس سے؟ اللہ سے تو ہے نہیں. اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے، تمہاری ساری معیشت سود پر چل رہی ہے. تم نے اللہ کے باغیوں کو دوست بنایا ہوا، انہیں اپنا سرپرست سمجھتے ہو، انہی کی مدد پر تمہارا جو ہے سارا سہارا بھروسہ ہے. آ رہا تھا کوئی جہاز چل کر امریکہ کا، وہ تو نہیں آیا، تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم اس کے اگر مخلص ہو، فرما بردار ہو، اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے ہو، تن من دھن اس کے لیے لگانے کو تیار ہو، اللہ مدد کرے گا.
اور تمہارے قدم جما دے گا. والذین کفروا فتعسا لهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے تو پھر ہے ان کو گویا کہ رد کر دینا، راندہ درگاہ کر دیے جائیں گے، وہ کھائیں ٹھوکریں. وعد اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال کو، جد و جہد کو، کوششوں کو بالکل گمراہ کر دیا، یعنی ختم ہو گئی وہ، اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی. فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام نیک اعمال بھی ضائع کر دیے. یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے، جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی نیکی کا کام ہم کر رہے ہیں. یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکیاں سمجھ رکھا ہے. لیکن یہ کہ اگر تم نے اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو ناپسند کیا ہے تو اللہ نے تمہاری ساری اعمال جو ہے حبط کر دیے. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا. وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں. یہ اصل میں یہیں سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخذ کیا تھا جب غزوہ احد میں، جب وقتی طور پر مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے احد پر، اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے، اس میں ابو سفیان تھے اور خالد بن ولید جو بعد میں دونوں ایمان لے آئے صحابہ میں سے ہیں. تو اس وقت یہ ہے کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا جیسی دیوی ہے، اس نے ہماری مدد کی ہے، تمہارے لیے تو عزا ہے ہی نہیں. تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. اس نے کہا تھا اعلی حبل، لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے اعلیٰ بھی ہے، بڑا بھی ہے. تو یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جن نے نیک عمل کیے، ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، عیش اڑا رہے ہیں دنیا میں، کھا رہے ہیں جیسے کہ حیوانات بھی کھاتے ہیں. والنار مثوی لکم، لیکن یہ کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھیں جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے. مکے سے بڑے بڑے شہر تھے، اس سے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں. تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑی جو بستیاں تھیں انہیں ہم نے ہلاک کیا. اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہے، اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے، اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے اعمال اس کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں، برے اعمال اس کے، لیکن اسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے اعمال ہیں، میری تہذیب، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا کلچر بہت اعلیٰ کلچر، مثالی کلچر. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی. ان دونوں میں ظاہر بات ہے کوئی مساوات نہیں ہو سکتی. وہ جو اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکام ہونے والے ہیں. مثل الجنۃ التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم. صدق اللہ العظیم. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں، اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا. وانہار من خمر، اور ایسی شراب کی نہریں
کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو، جھاگ اتارا جا چکا ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور پھر مزید برآں ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے، تمام پھل، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ بھلا یہ لوگ کمن ہوا خالد فی النار، بھلا وہ لوگ کہ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ کہ جو ہیں آگ میں، جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو ان کی اتلیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔